بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعۃ المبارک 29 مئی۔ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے، اس کے خصوصی فضل و کرم سے پہلے سپارے کے 14ویں رکوع کی کچھ آیہ مقدسہ جتنی نصیب ہوئی انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام الہی اس طرح ہے: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ کلام باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی سیدھی راہ پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی سیدھی راہ پر نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ کذالک قال الذین لا يعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہی ان لوگوں نے بات جو نہیں کو جانتے تھے انہی کی طرح، مثل قولہم، ان کا قول انہی کی طرح۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب اللہ فیصلہ فرمائے گا بروز قیامت ان کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آمد کی خبر سن کر علماء یہود بھی آ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ اس دوران یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی کہہ دیا کہ یہود کا مذہب بھی باطل، یعنی ان کا صداقت حق سے کوئی تعلق۔ اللہ پاک دونوں کی غلطی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جب تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو تورات پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی انگنت شہادتیں موجود ہیں، اب نصارہ کس منہ سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے؟ غرض کے راستے یعنی سچائی کا دامن دونوں کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے، یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو باطل کہہ دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں میں تھوڑا سا یہ بات عرض کروں کہ اپنے طور پہ کسی بندے کے پاس پیسے زیادہ ہوں، کوئی اقتدار ہو، کوئی عہدہ، کوئی منسٹری، کوئی افسری ہو، تو اپنی اس طاقت کے بل بوتے پر اپنی کسی بات کو منوانا یہ انصاف نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سچ کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ عام کچہریوں میں بولی جاتی زبان، بندہ کہ میں نے دعویٰ کیا، کہتے ہیں دعوے کے لیے دلیل ثابت کر، دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ دعوے کے لیے دلیل اللہ کا قرآن ہے اور رسول پاک کا فرمان۔ اس کے علاوہ ہم جتنے بھی تگڑے ہو جائیں، ہماری بات کو سچائی کا آسرا نہیں ملتا جب تک قرآن و حدیث کا پیچھے سے ریفرنس، حوالہ اور وجود نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی مثل قولہم، اسی طرح کی باتیں کی۔ اب ان کے درمیان بروز قیامت اللہ فیصلہ فرمائے گا، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اب بروز قیامت کائنات کا عالی شان رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے۔ قیامت کے دن تو پھر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، وہ ہوگا جو فیصلے کا دن، جس دن کو یوم حشر، یوم قیامت کہا جاتا ہے، فیصلوں کا دن ہوگا۔ دنیا میں بھی بعض ایسے واقعات گزرے جیسے سیدہ پاک ام المومنین صدیقہ کائنات، تاجدار صداقت کی نور نظر، سید الانبیاء علیہ السلام کی زوجہ عالیہ حضرت مائصبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب کوئی الزام کے وہ نازیبہ کلمات آئے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ بہت سارے اصحاب جو بڑی ہستیاں ہیں، جب ان کا کوئی عمل ہوتا تو ان کی تائید میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا۔
بہت مشہور ہماری کتابوں میں یہ واقعہ، تفسیروں میں، عام اسلام کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں دو لوگ ایسے آئے جن میں ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان کہلانے والا تھا، مگر اگلی بات سن کے آپ کو پتہ چلے گا وہ مسلمان بائی نیم، نام کا مسلمان تھا، اصل میں وہ منافق تھا، کیونکہ جو مسلمانی کا دعویٰ کرے اور حضور سے بغض رکھے، حضور سے قلبی لگاؤ نہ رکھے، تو وہ منافق ہے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی سخت مخالفت کرتے ہیں، مسجدوں میں دروشی پڑھنے پر بڑی بڑی لمبی بحث مباحثے کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت بھی بڑی ہے اور ہم ان کی امتی بھی۔ چلو قیامت کو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح کا وہ مسلمان تھا، اس کا واقعہ سننے سے آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ان کا مسلمان کے ساتھ اس یہودی کا کوئی اختلاف تھا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے انہوں نے اپنا کیس سنایا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اپنی شان کے مطابق، پھر فیصلہ اپنی شان کے مطابق فرمایا۔ حسن اتفاق یہ کہ اس کیس میں یہودی سچا تھا، تو رسول پاک نے تو انصاف فرمانا تھا، تو فیصلہ یہودی کے حق میں گیا۔ جب باہر نکلے تو وہ یہودی کہنے لگا، وہ مسلمان جو تھا جس کو میں نے کہا اصل میں وہ منافق تھا، اس کے عمل سے لگ رہا ہے کہ میں اب عمر کے پاس جائیں گے۔ اس یہودی نے کہا ہو کہ ایسے مسلمان ہوں، اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے، کہ نہیں جو وہ کریں گے میں وہ مانوں گا۔ اس نے کہا چل ٹھیک تیری مرضی۔ اب وہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہوا اس کو قبول نہ کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ۔ آج اگر آپ کو تھوڑا سا علم ہے، آپ دیکھتے ہیں ماحول میں کہ یہ ایک طبقہ جو حضور پر سلام پڑھنے سے گریزاں ہے، یہ بھی اپنے آپ کو لکھتے ہیں ان کا انتخابی نشان نوکر سے آباد ہے، حضور کی بے ادبی کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف تو بہت کم ہی بلکہ نہیں پڑھتے، کوئی ہے کئی لوگوں کو پھنسانے کے لیے پڑھ لیں، نہیں پڑھتے، تو مگر صحابہ کی بڑی انہوں نے منقبتیں بہت زیادہ، میں اکثر تو جانتے ہیں ہم ان کو، تو بہت سارے ایسے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے پر سخت تکلیف ہوتی ہے ان کو، فتوے دیتے ہیں، زور لگاتے ہیں، مگر آپ کے پاس ایسی بہت ساری مثالیں اور ثبوت موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں وقت، وہاں ان کو کوئی بدعت بدعت یاد نہیں رہتا۔ اللہ استغفر اللہ۔ یہ آج بھی ان کا صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں صحابہ کرام سے زیادہ ان سے، یہ نہیں پتا کہ صحابہ اسے قبول کرتے ہیں جو حضور کو قبول کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا مزاج بالکل، میں جب واقعہ پڑھتا ہوں تو مجھے آج کے ان لوگوں سے مزاج ملتا نظر آتا ہے اس کا۔ یعنی اس نے کہا کہ حضور کا فیصلہ نہیں میں نے مانا، حضرت عمر کا فیصلہ مانیں گے رضی اللہ عنہ۔ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دونوں نے بات اپنی سنائی، اتنے میں اس یہودی نے کہا جناب جاسو تو میں عرض کروں ہم پہلے حضور کے پاس گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا، تو آپ نے اسے مسلمان کو پوچھا جو منافق مسلمان تھا، کیا میرے نبی نے فیصلہ فرمایا؟ کہنے لگا ہاں کیا۔ میں پھر کہنے لگا میں وہ مانوں گا جو آپ کریں گے۔ ہائے ہائے، انسانی فطر یہ ہے کہ شاگرد کو ترجیح دیں نا استاد پر تو شاگرد اپنے اندر پھولنے نہیں سماتا، بیٹے کو ترجیح دے جائے باپ پر تو بیٹا اپنے اندر پھولنے نہیں سماتا کہ ابا جی سے بھی رتبہ زیادہ ہوئے۔ یار مانا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بڑا رتبہ، بڑی شان ہے، ان کا تقوی پرہیزگاری تو اعلیٰ درجے پہ وہ فائز ہیں، پر یار انسان بھی تو تھے، کوئی شک تو نہیں۔ ان کی تعریف ہو رہی تھی، وہ بندہ کہہ رہا تھا میں حضور نے تو فرمایا میں نہیں وہ مانوں گا جو آپ کریں گے مانو۔ اگر صرف دنیا داری ہوتی، ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہوتی، یا استغفر اللہ کوئی کمزوری ہوتی، تو اپنے گھر جا کہتے کہ بیگم دیکھو آج میرے فیصلوں کا اتنا چرچا ہے کہ جو لوگ حضور کے پاس جاتے ہیں ان کے فیصلوں پہ مطمئن نہیں ہوتے، میرے پاس فیصلے لے کے آ رہے۔ ظاہری طور پہ تو شو مارنے کے لیے بہت بڑی بات کہ بڑی جناب آپ پر عمر فاروق تھے، کو ہم جیسا کو دنیا کا کمینہ تھوڑا تھا، ان کی عظمت پہ قربان جائیے۔ اندر تشریف لے گئے، اگلی بات آپ کو یاد آ گئی جناب، اندر سے کوئی ٹھنڈا میٹھا نہیں لے کے، بھئی یہ بڑا میرا عقیدت مند ہے، حضور کو تو اتنا نہیں مانتا لیکن مجھے مانتا۔ آئے عمر فاروق آپ کی عظمت پہ کروڑ حاصلہ۔ آپ اندر سے تلوار تشریف لے کے آئے اور اس منافق کا جو مسلمان کہلاتا تھا
سر تن سے جدا کر کے فرمایا سنو، جس کو میرے رسول پاک کا فیصلہ منظور نہیں اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ، اب ظاہر بات مشہور ہوگی کہ جناب دیکھو جی، دو بندے گئے تھے عمر کے پاس، مسلمان کو مار دیا، یہودی کچھ نہیں کہا۔ جس طرح آج بھی کہتے ہیں جی مسلمان ہی نے سارے کیوں کٹ دے مسیطاں وچوں۔ اچھا جی، کیا مسلمانی کے لیے کوئی اصول ہی نہیں؟ ایک ٹگے کے چھوٹے سے ادارے کے لیے، مدرسے کے لیے، دنیا کے ہزار کاموں کے لیے اصول ہے، ضابطہ ہے۔ مسلمانی اتنی آوارہ چیز ہے، مسلمانی اتنی غیر ذمہ داری سے ترتیب دینے والی چیز ہے جس کا کوئی اصول ہی نہیں۔ جس پاک رسول کا کلمہ پڑھتا ان سے تو بغض رکھے تو مسلمان ہی اب تک۔ ہائے ہائے، آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کہ اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو زندگی کے حق سے محروم کر دیا۔ اب لوگوں کی چیم گوئی میں نے آپ کو عرض کی تھا جو ہوئی، جس طرح آج بھی ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ایسے سارے ہی مسلمان ہیں، بھائی مسلمان کو بنے تو صحیح لالا جی، ہم تو اس کے ہاتھ پاؤں بھی چومنے کے لیے تیار ہیں، کو بنے تو صحیح، حضور کا غلام بنے تو صحیح، رب کا بندہ بنے تو صحیح۔ ہمارا تو نعرہ یہ ہے، انجمن طلبہ اسلام ATI کا، ہماری کالج اور مدرسے زمانے کی میں یہ تنظیم ہوا کرتی تھی، بزرگوں نے نعرہ ہی دیا تھا، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ یہ خود ساختہ نعرہ نہیں، یہ قرآن کی آیت کے مطابق۔ کبھی اقبال کا شعر اس پر آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ حضور کائنات کا پاک رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ پاک کی محبت کا دعویٰ ہے، فتبعونی، میرے حبیب کی تابعداری کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے۔ اب اس وسلم کے پاس فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن اترتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شان و شوکت سے جلوہ فرماتے، حضور تو آج بھی زندہ ہے لیکن آج انداز ذرا اور ہے، اس وقت انداز مبارک ہو۔ اب خدائی فیصلہ آیا، میں صدقے جاؤں، دل کرتا ہے وہ آیت روز پڑھوں اور ہر مسلمانوں کے خاص موڈ پہ وہ آیت لکھی ہو، قرآن سنیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، معنی اس کے یہ ہے میرے حبیب، مجھے تیرے رب کی قسم وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو فیصلوں میں حاکم نہ مانے۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ یہ آیت اتری تھی، دیکھو حضور سے اللہ صرف حضور کا ہی رب ہے، وہ تو رب العالمین ہے، مگر اللہ فرماتا ہے فلا وربک، میرے حبیب مجھے آپ کے رب ہونے پر بھی فخر ہے۔ اب سمجھے بات؟ پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا تھا اس زمانے والوں، تم کہتے ہو مسلمان ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک فیما شجر بینہم، میرے حبیب کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان۔ تب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، تو اللہ نے فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان بروز قیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آگے فرمائے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون اس سے زیادہ ظالم ہے جو روکے دے کسی کو اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام پاک کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشاں ہو اس کی ویرانی میں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، انہیں کے لیے مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف لے کے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب۔ سامعین کرام، یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ کدھر، کہ بتوں کے پجاری، آگ اور ستاروں کے پرستار بھی، جس طرح وہ پیچھے بات ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے۔ اس صرف زبانی دعووں کو رہنے دو، اپنے عمل کو دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو۔ غیر مسلموں، روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ، کتابوں میں اس کا نام آتا ہے تیتس، اس طرح کا نام ہے، مجھے یاد ہے، یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کی اس عظیم تاریخی عمارت کو برباد کر دیا، اور پھر بھلا جس کا عمل یہ ہے کہ اسے حق پہنچا ہے کہ اپنے آپ کو حق پر کہے،
کفار مکہ نے حضور نبی علیہ السلام کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے مدتوں روکے رکھا کہ ان مشرکین کو زیب دیتا ہے کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کرے۔ مقصد یہ ہوا کہ وہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی نہ ہو وہ توجہ قابل توجہ نہیں۔ یہ حکم عام ہے، جو ایسا کرے وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ کسی زمانے کسی قوم کے ساتھ اس کی تخصیص کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اشارہ تو ادھر ہو گیا، انہوں نے بیت المقدس کو استغفر اللہ برباد کیا، انہوں نے مسجد حرام سے روکا۔ اب اس کو ذرا موجودہ حالات کی طرف لاؤ پلیز تھوڑی دیر کے لیے۔ آج بھی جو عبادت خانے ہماری مسجدیں جن میں بعض دفعہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، الحمدللہ اس میں بڑے بڑے نیکوکار لوگ جو اللہ کے گھر کو ٹائم دیتے، اللہ کا دیا مال بھی خرچ کرتے، بڑی ایمانداری سے، بڑے بڑے امیر لوگ میں دیکھا مسجد کی کے ساتھ بڑی محبت کرتے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو مسجدوں کو بے آباد کرنے، یعنی فضول نمازیوں کو تنگ کرنا، امام مسجدوں کے اماموں پر فضول قسم کے روب شوب جاڑتے رہنا۔ وہ نیک لوگ خدا کے خوف میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہتے تو یہ لمبرداری بنانے میں کام اپنا آپ دیکھتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر جب وہ امام مسجد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کئی نمازی ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی یاد رکھو یہ اشارہ قیامت تک کوئی بندہ اللہ کے گھر کو بے آباد کرنے میں کوشش کرے تو وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکے گا۔ مسجدوں میں جائیں، حضور نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے، مولی جیسی چیزیں جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے مسجد میں نہ آئے، مسجد میں اونچی نہ بولیں، احتیاط کریں، اللہ کے گھر کا احترام کریں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ بیٹھ کے بات کریں، یا آپ نہ آئیں مگر دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انہیں چاہیے تھا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، داخل ہوتے مسجدوں میں مگر ڈرتے ڈرتے، خوف خدا کے پیش نظر۔ یہاں یہ بات پہلے بھی کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی تھی اس موضوع پہ، علماء کرام سے عرض کرو اگر بعض مساجد میں اختلاف ہو جائے، کوئی گروپ تو آپ کے حق میں ہے کوئی مخالفت میں، تو وہاں ایک لمحے کے لیے بھی رہنا میں کہتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اس کے دیگر کئی قسم کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مسئلہ آپ کو عرض کرنا چاہتا وہ مسجد کھاڑا نہ بنے۔ آپ ان کو کٹے کر کہہ دیں دوستو سنو، آپ کا اختلاف اگر میری وجہ سے ہے کہ ایک پارٹی مجھے چاہتی کہ میں رہوں، دوسری کہتی نہیں، تو میں ہرگز بھی آپ لوگوں کو لڑانے کے لیے نہیں آیا، تو مجھے آپ دونوں خوش ہو کے اجازت دے دیں۔ اگر دونوں کا اتفاق ہوگا تو مجھے بتانا، میں حاضر ہو جاؤں گا، ادروائز آپ مسجدوں کو ایسی حالت میں نہ کہیں کل نو انتظامیہ والا آ کے مسجد بند کر دیں۔ ان کو بھی، علماء کو بھی تھوڑا سا نا اخلاقی جرت کریں، پر اکثر جاہل ہیں ظالم، دکانوں پہ بیٹھنے والے، ان کو کیا پتہ، وہ دوسری پارٹی کے ساتھ لگے رہتے ہیں، دوسری پارٹی ان کو گالیاں دیتی رہتی، ایک پارٹی کہتے ہیں وہ حاجی صاحب کہتے ہیں نا کوئی کٹ کہتے دیکھے، وہ چودھری صاحب کہتے ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں۔ اپنی دینی وجاہت و دینی عصمت کو قائم رکھو، اگر کسی جگہ ایسا اختلاف ہو جائے تو عالم دین کا کام ہے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ مشورہ دیتے تھے کہ وہ کہتے اگر میری وجہ سے اختلاف ہے تو سر میں یہاں ایک لمحہ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے، یہی اس کا بڑا پن۔ آپ دونوں اتفاق کر لیں، اگر کسی اور شخصیت پر اتفاق ہے تو بسم اللہ، میں آپ کی تائید کرتا ہوں، تو اگر آپ مجھ پہ کریں گے تو جب دونوں آئیں گے تو میں حاضر ہوں، تاکہ اللہ کا گھر بے آباد نہ ہو۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنڈیاں دا پیٹ تے چاڑیاں دا ناس۔ جب اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ گھر بے آباد ہوتے ہیں، جب مسجد میں لڑائیاں ہوں تو اللہ کے گھر بے آباد ہوتے ہیں۔ اس کی تشریح میں بہت ساری باتیں بس عرض کرو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ لوگ دنیا میں اکڑ بن کے مسجدوں میں مغرور بن کے آتے، فرمایا نا نا، مسجد میں آؤ تو اللہ خائفین، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر ایسا نہیں کرو گے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب۔ یعنی آپ کی وجہ سے کوئی اللہ کا گھر ویران نہ ہو، اگر آپ کی وجہ ہے تو آپ کہیں جی میں نہیں آتا، آپ اللہ کے گھر میں آیا کریں۔ اس گھر کو بے آباد کرنا یہ کوئی ایمانداری والی بات نہیں، اور اس بات کی تشریح میں لے جاؤ کہیں بھی کوئی نیکی کا کام ہو، اگر آپ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو آپ انتہائی قصورواروں میں آ جائیں، تو اپنی انا پرستی کی ضد میں آ کے ایسی کوئی غلطی نہ کرنا کہ آپ کی وجہ سے لوگ ایک عظیم نیکی سے محروم ہو جائے، بالخصوص عبادت خانے بے آباد نہ ہوں۔ اس پر میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں جو لوگ مسجدوں کے قریب ہیں
جب مسجدوں کے خادم خدام خدمتیں کرتے ہیں، کبھی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے دوسروں لوگوں کو مسئلہ بڑھے. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہاں پھر یہ بھی بات ہوتی ہے جی، بعض دفعہ نظریاتی مسلکی اختلاف ہو جاتا ہے. سنو، اس کے لیے حق یہ ہے، اس کے لیے جو قانون، چونکہ میں محکمہ اوقاف میں الحمدللہ ایک عرصہ ایک مذہبی عہدے پہ فائز رہا ہوں اللہ کے فضل سے، تو وہاں جو فیصلہ کیا تھا علماء کرام مفتیان نے کہ اگر کسی مسجد کا اختلاف ہو تو وہاں ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا جائے، میجارٹی مسجد کی جنہوں نے بنیاد رکھی وہ لوگ کون تھے، جگہ دینے والے کون تھے. اب مسجد کے ارد گرد اس بستی میں زیادہ کس مذہب کے فرقے کے لوگ ہیں، جس فرقے کے لوگ زیادہ ہیں مسجد کا انتظام ان کو دے دیا جائے، اختلاف نہ کیا جائے. یہ اصول ہے حکومت پاکستان کا بھی، یہی اصول ہمیں میرے پاس شاید اب بھی وہ لیٹر موجود ہو. کئی مساجد کے لیے ہمیں جاتا تھا، متعلقہ تھانے سے ہم باقاعدہ اپنے پولیس والوں کو لے کے، بعض جگہ پہ ایسے حالات ہوتے تھے کہ ہمیں آرمی کا بھی آسرا لینا پڑتا تھا، وہاں لے کے ان کو بٹھانا. پھر یہی اصول ہوتا تھا، گرد گرد کے ماحول سے ایمانداری سے پوچھا جائے لوگوں، آپ اپنا عقیدہ بتائیں، ایک ایک بندے سے جایا جائے، اور ایسے وقت میں پوچھا جائے جب کہ ان کو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. تو اگر میجارٹی جیسا عقیدے کی ہے، آپ ایمانداری سے ان کو لے کے دے آئیں کہ آپ انتظام آپ رکھیں. ہاں، دوسروں کو نماز کے لیے روکا نہ جائے، وہ آئیں نماز پڑھیں، مگر ان سے لکھوا لیا جائے کہ آپ لوگ شرارت نہیں کر سکتے، آپ ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. اگر آپ نماز پڑھنے آندہ پڑھو اپنے طریقے سے، لیکن پڑھ کے تشریف کا ٹوکرا لے جاؤ، اللہ کے گھر کو بے آباد نہ ہونے دو. ٹھیک ہو گیا. مگر جن لوگوں کی میجارٹی ہے مسجد کے انتظام میں، ان کا ہی حق ہے. اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انصاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو چاہیے تھا مسجد میں داخل ہوتے ڈرتے ڈرتے خوف خدا کے پیش نظر. اگر ایسا نہیں کریں گے تو دنیا میں بھی ذلت و آخرت میں بڑا عذاب. آگے آیا مقدسہ ہے، مشرق بھی وللہ المشرق المغرب، مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کرو گے ذات خدا بندی ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ خوب، اس کی رحمت فراخ ہے، واسع وسیع رحمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے. تو جی آپ مشرق و مغرب میں سے کسی چیز کے پابند نہ ہوں، اللہ کی ذات ہر طرف ہے. آپ قرآن پاک میں اس کے لیے پڑھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری بڑی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. لیکن آپ نے اگر ایک قوم بننا ہے تو اس کے لیے ایک نظریہ اور ایک مرکز ہونا چاہیے. پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ شریف مرکز ہے، اس کا طواف ایمان و یقین کے ساتھ کریں. اور وہ اگر آپ مشرق میں ہیں تو وہ آپ کے ظاہر ہے مغرب میں آئے گا، اگر آپ اس کے مغرب میں ہیں تو وہ آپ کے مشرق میں آئے گا، جدھر بھی ہے. پرسوں اس کالج کی تشریح مزید کچھ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خاص الف بڑی مد، خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تیرا شکر، کروڑہا احسانات، تیری توفیق سے یہ سہانی گھڑیاں جو ہم قرآن شریف پڑھنے میں گزری، اللہ شکر ہے تیرا. ہماری عاجزانہ حاضری قبول ہو جائے، جس پر ثواب ملا ہے جناب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کی توسل پاک سے انبیاء کرام
انبیاء، صلحاء، شہداء کو عطا فرما۔ کائنات کے تمام سچے مسلمان جو بائیمان تیری دنیا سے گئے، سب کو اس کا ثواب۔ نیک لوگوں کے درجے بلند ہوں، گنہگاروں کو معافی ملے، بالخصوص ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب۔ ہمارے والدین کو معافی ملے، ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں ان کو شفا ملے، جو فوت ہو گئے وہ تیری جنت کے وارث بن جائے۔ اولادوں کی خیر فرما، ہمارے ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر بھی ہو، ماں باپ کے لیے اولاد باعث عزت بھی ہو، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے باعث بخشش بھی ہو۔ قیامت تک آنے والی نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو۔ ہمارے بچیوں کو نماز اور قرآن شریف کا شوق اور شرم و حیا کا پیکر بنا۔ یا اللہ خیر و برکت فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر۔ اللہ میرے وطن کو آباد و شاد رکھنا، افواج پاکستان کے حوصلے بلند فرما، تمام فورسز جو میرے وطن کا دفاع کرتے یا اللہ ان کے حوصلے بلند فرما، اور ان میں اگر کوئی کمزور، رشوت خور، غیر ذمہ دار وطن کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، وطن سے تنخواہیں لے کے، اللہ ان کو سچی توبہ کی توفیق دے دے اور ان کو اچھے لوگوں کی صف میں شامل فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ اس سبق کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ ایک دو دن کا بیچ میں ناغہ ہوا اس کی ہمیں معافی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔